شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں. جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی, یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں, یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا ہے, اس رات کو آپ کو, کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں, تو اگر آپ بھی کریں, نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا, پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا, یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے, 15واں دن ہوتا ہے, پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے. تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو, کیا کہنے ہیں, نور علی نور ہے. اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے, لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر. کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے, اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے. جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں. People have misconception that you should fast for the half month of Shaban. There's no such hadith saying you should fast for the half month of Shaban, but there's hadith which is mentioned in Sunan Abu Dawud, volume number 2, in the book of fasting, hadith number 2330, that the beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that you should not fast after half the month of Shaban. So that means till the 15th of Shaban you can fast, after 16th you should not. And there's another hadith which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 3, book of fasting, hadith number 1914, where the beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that you should not fast 1 or 2 days before the month of Ramadan, because these are the days of doubt, so you should not fast on these 2 days. So based on this hadith, after the 15th, that is from 16 onwards, you should not fast, unless, the hadith continues, that unless you are used to fasting the nawafil fast, you're used to fasting the voluntary fast, maybe 3 days every month, that's the Ayyamul Bid, or you're used to fasting on Mondays and Thursdays or alternate days, it's accepted, otherwise you should not. So this is what a person should fast in the month of Shaban as much as possible. منٹ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلی بات, قبرستان جانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک روایت ہے سند کے لحاظ سے انتہائی کمزور, اور اگر مان لیا جائے تو زندگی میں ایک دفعہ, ہمارے ہاں ہر سال جایا جاتا ہے, اور وہ بھی نبی چپکے سے گئے, ہمارے ہاں جتھوں کی شکل میں جایا جاتا ہے. تو یہ ساری بدعات ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک تو وہ حدیث انتہائی کمزور ہے سند کے لحاظ سے, اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. لہذا ہماری رائے یہی ہے کہ 15 شعبان کو قبرستان ثواب سمجھ کے جانا بدعت عمل ہے, اور ثواب سمجھے بغیر جانا بدعت کی تائید ہے. تو نہ جائیں قبرستان. سمجھتے ہو؟ نہیں آ رہی بھائی, ان کو رہنے دو. میں گلا پاگلوں کی طرح پھاڑ رہا ہوں. میں 3 دن سے بیانات کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا مجھے. تو 15 شعبان کو آپ کو قبرستان جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بولے یہ مفتی صاحب نیا دین لیا ہے. نیا دین نہیں بھائی, جتنے بھی 1400 سال سے جو بدعت سے پاک دین ہے وہ یہی ہے. کیوں؟ کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے, انتہائی کمزور حدیث ہے, اور زندگی میں ایک بار والی ہے. صحابہ سے وہ بھی ثابت نہیں ہے, اور وہ بھی چپکے سے گئے. آپ جتوں کی شکل میں جا رہے ہو, تو یا تو یہ بدعت ہے یا بدعت کی تائید ہے. تو آپ قبرستان پھر چپ ہو جاتے ہیں. یار نہیں جاؤ یار, کسی اور دن چلے جاؤ قبرستان. ویسے بھی ان 15 شعبان کو قبرستان میں جو میلے ٹھیلے اور انٹیاں بن سج کے آئی ہوئی ہوتی ہیں نا, مردے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں. مردے کہتے ہیں مرے کیوں یار, اتنا اچھا ماحول ہے باہر کا. تو آج کل تو انٹیاں ایسے میک اپ کر کے اور دوپٹے, اور پھر بندے بھی تیار ہو کے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے وہ قبرستان. وہ قبرستان تھوڑی رہا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے. تو آج کل تو ویسے بھی جانا جائز نہیں ہے. دوسرا کام,
اس رات کو لوگ کہتے ہیں نہاؤ دھو اور تہوار ہے، تو تہوار اسلام میں دن میں ہوتے ہیں، راتوں میں عیسائیوں کے ہندوؤں کے تہوار ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے تہوار دن کی روشنی میں ہوتے ہیں، رات کے اندھیروں میں بولو نا نہیں ہوتے، راتیں عبادت کی ہوتی ہیں، تہوار نہانا دھونا اچھے کپڑے یہ دن کے کام ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی بھی نہیں ہے کہ رات نہا دھو کے اور اچھے اچھے کپڑے پہنو، کوئی مستند روایت نہیں ہے اس بارے میں، تمیز سے سو جاؤ گھر میں جا کے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ حلوہ مانڈا، حلوے مانڈے پکاتے ہیں. تو جب تہوار ہی نہیں ہے تو حلوے کس بات کا بھائی؟ حلوے تو عیدوں میں خوشیوں میں ہوتے ہیں نا، تو جب تہوار ہی نہیں ہے، ہمارے تہوار دن میں ہوتے ہیں بھائی، عید الفطر عید الاضحیٰ اور جمعے کا بھی دن میں ایک قسم کا تہوار ہے، یہ بھی دن کی روشنی میں، تو آپ نے حلوے مانڈے بھی بولو نا نہیں. پھر اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، قرآن میں صاف طور پر ہے کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، اور ہم نے قرآن بھی کب نازل کیا؟ رمضان میں اور لیلۃ القدر میں، بالکل واضح قرآن کی آیتیں ہیں. اس کے مقابلے میں جو 15 شعبان والی حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، وہ قرآن کے مقابلے میں جاندار، سند کے لحاظ سے مضبوط نہیں ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قرآن کی آیت کو آپ اس میں ایڈیشن کر دیں. لہذا قرآن سے واضح پتہ چلتا ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے وہ شب قدر میں ہوتے ہیں جو رمضان میں، اور قرآن بھی کب نازل ہوا؟ راجح دلیل کے لحاظ سے راجح بات یہی، اگرچہ بعض علماء نے وہ بھی لکھی لیکن راجح دلیل کے لحاظ سے یہ بات ہے. 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات ہے پٹاخے، شب برات کے پٹاخے. تو بھائی یہ تو پٹاخے یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کیوں ایک رات کو ایک عبادت کا عنصر دے کے اس میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں؟ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، ہارٹ پیشنٹ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت بڑے آگ لگ جاتی ہے بعض دفعہ. یہ عمل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. اور کیا ہوتا ہے شب برات میں؟ جلدی بتاؤ، عبادت پہ آ رہا ہوں. دن کا روزہ 15 شعبان کا، وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت. میں نے ایک دفعہ کسی نے کہا محرم کے فضائل پہ بیان کریں، بہت دفعہ مجھے اصرار کیا 1 گھنٹے کا بیان ہو محرم. میں نے بہت جب میرا تنگ کیا تو میں نے بیان کیا. میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے یہ اشہر حرم ہے، محترم مہینہ ہے، 4 محترم مہینوں میں ایک محرم بھی ہے، اور 10 محرم کا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بھی حدیث میں فضیلت بیان کی. میں نے کہا وما علینا الا البلاغ. لوگوں نے کہا بھائی کیا بیان کہا؟ میں نے کہا بھائی اتنا ہی ہے، صحیح حدیث سے اتنی ہی ثابت ہے. ایک آدھ اور حدیث ہوگی جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اس سے زیادہ میں نے کہا 1 گھنٹے کا بیان ہو نہیں سکتا، کوئی ہے ہی نہیں. تو آپ کی مرضی کی باتیں ہم نہیں کریں گے، ہم وہ باتیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کی. خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے تو 6 گھنٹے کا بھی بیان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ بات کرنی ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے تو جتنی بتائی ہے اتنی ہی آپ کو پارسل کرنی پڑے گی. اپنی طرف سے پارسل کرنے کا ہمارے پاس انتظام، ہم کمپنی ہوتا ہے نا، بعض کمپنی ہے پیک کر کے دے رہی ہوتی ہیں، وہ KFC والوں کے، وہ کہتے ہیں وہ جو کمپنی کی پیکنگ ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، اپنا شاپر ہمارا الگ تھیلے میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے الگ آرڈر دینا پڑے گا آپ. تو اگر اللہ رسول کی بات ہے تو بھائی اتنی ہے. تو اس لیے 15 شعبان کا جو روزہ ہے وہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت بولو نہیں ہے. اور کیا رہ گیا؟ جلدی کرو، اب وہ شادی بھی ہونی ہے ان کی، بھائی آئے ہوئے ہیں نا. اور کیا رہ گیا؟ رات کی عبادت کی طرف آتا ہوں میں. اور کچھ ہے؟ بس یہی ہے نا، پٹاخہ، قبرستان. پٹاخہ جب بھی بولتا ہوں، میری چھوٹی بچی ہے نا بڑی شرارتی، اس کا پٹاخی کہتا ہوں میں اس کو، ایسے پٹاخے کی طرح نا پھدکتی رہتی ہے ایسے. تو بچے بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں یار، گھر میں بچے ہوا رکھا کرو، بچے گھر میں رونق ہوتی ہے. تو ایسے وہ اس کے ہوتے ہوئے شب برات کے پٹاخوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں کلابازیاں، چھوٹے 2-2.5 سال کے بچے. ہم تو بچوں کو دیکھ کے دل چاہتا ہی نہیں کہ یہ بڑے ہوں، چھوٹے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو پٹاخہ یہ ناجائز ہے. حلوے مانڈے، میٹھا ویسے ہی اسلام میں کم ہے یار، تم میٹھے پھوڑ کے اپنے آپ کو. اور تیسرا کیا ہے؟ میٹھا کم کیسے؟ لوگ حدیث پہ کے لحاظ سے اشکال کریں گے، پھر کسی وقت اس کا جواب دوں گا. تیسرا ہے نہانا دھونا، صاف کپڑے پہننا. اچھے کپڑے تو ویسے ہی صاف پہننے چاہیے ہر وقت، لیکن اسپیشلی اس رات میں کوئی فضیلت نہیں ہے. چوتھا 15 شعبان کا روزہ، اور اس رات کو تقدیر کے فیصلے وغیرہ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں. ہاں اب جو ہے عبادت ہے یا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک اس میں عبادت کی فضیلت ہے، لیکن بعض محققین اس فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں.
تو اختلافی مسئلہ ہے, اجماعی مسئلہ نہیں ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت. لیکن بہرحال جمہور چونکہ قائل ہیں, اس کے دلائل کیا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں پورا آڈیو کلپ ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں حدیثوں کے ریفرنسز کے ساتھ, راویوں کی سندوں اور بحثوں کے ساتھ. تو بہت ساری حدیثیں, اگرچہ کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے اس کے فضیلت کے بارے میں, لیکن تعدد طرق کی وجہ سے بہت سے علماء کے نزدیک درجہ حسن کو پہنچی ہوئی ہیں. تو لہذا کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی کرنا چاہے تو بھائی عبادت کرے. تو اللہ سے امید ہے کہ اس کو اس رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں کی نسبت زیادہ ملے گا. بعض حضرات اس کے قائل نہیں ہیں. ہاں, اب عبادت کا کوئی خاص طریقہ منقول نہیں ہے کہ یہ پہلی رکعت میں یہ اتنی دفعہ پڑھو, دوسری رکعت میں اتنی دفعہ پڑھو. اور نفلی عبادت شریعت ترغیب دیتی ہے گھر میں کرنے کی. افضل کیا ہے کہ گھر میں عبادت کی جائے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں گھر میں دل نہیں لگے گا تو پھر مسجد میں آ جائیں, لیکن اجتماعی سطح پہ مسجد میں جماعتوں کی نمازیں قائم کرنا, اجتماعی قرآن خوانیاں کرنا, یہ تمام اعمال بدعت ہیں. تو اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو چلو کسی بہانے عبادت کر لو, تو اس میں یہ ہے کہ انفرادی کرنی ہے, بہتر ہے گھر میں کی جائے, نہیں تو مسجد میں کر لیں آ کے. اور کوئی خاص طریقے کی عبادت نہیں کرنی. تلاوت ہے, دعائیں ہیں, ذکر ہے, نماز ہے, بس جیسے عام طریقے سے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کریں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ ہے. Is it permissible to celebrate Shab-e Barat now that 15th of Sha'ban is coming? Please throw some light on this. It is an innovation, a bid'ah. Sheikh, I'm going to change the channel. Everything you're asked about, it's a bid'ah. Everything we ask you about, it's an innovation. What is this? Don't you have some leniency? Everything is bid'ah. Your iPad is a bid'ah. Wearing glasses is a bid'ah. Okay, I'm going to cool down. I'm not going to get angry with you. My friend, you have to understand that bid'ah is related to religion. So when someone asks me, what's the ruling on birthdays? I wouldn't say it's a bid'ah because I'm not getting closer to Allah. It's not a form of worship. I would say it's haram because it's an imitation of the disbelievers' customs. But wearing a watch, using an iPad, drinking in a coffee mug, wearing glasses, driving a car, flying in an airplane, these are not religious practices of other religions. And it is not something innovated to get closer to Allah Azza wa Jal, and it's not part of their customs. So don't mix apples with oranges. When we come to the issue of celebrating the 15th of Sha'ban, okay, what is your intention of celebrating? It says, to get closer to Allah. I do salatu at-tasabih, I do a lot of dhikr, I do night prayer, I do this, I do that. Okay, hold your horses. Did the Prophet ever did such a thing? Did the Prophet ever do such a thing? And says, no, we don't have any authentic reports. Had the companions done any similar things? Never. So are you innovating or not? Yeah, but this is a good bid'ah, subhanallah. Something the Prophet did not do, alayhi salam. And the companions, may Allah be pleased with them, did not do. And Allah told us at the time of the Prophet, Al-yawma akmaltu lakum deenakum. Today I've completed your religion and perfected it. So you come and say, yeah, the Prophet didn't do it, but it's a good bid'ah. Give me a break. This is definitely unacceptable, none whatsoever. So celebrating Shab-e Barat or Laylatul Mi'raj on the 27th of Rajab, which was a couple of weeks ago, all of these are innovations. Not because I don't want you to celebrate. Who cares, akhi? Celebrate if you wish, whatever you want. I am not going to lose anything from my pocket. But you're asking me about ruling according to the Quran and the Sunnah, and I'm presenting it to you. Do you think that I don't want you to pray? If you say, Sheikh, I'd like to pray 3 hours night prayer, I would say, bid'ah? No, go ahead, pray 4. Pray 5. No problem. If you say, I'd like to recite the Quran like 3 hours a day, be my guest. We encourage people to give lots in charity, to do dhikr, to recite the Quran, to pray voluntary, to fast voluntary days. But when it comes to issues that take you out of the straight path, they will say bid'ah.
So know where we're coming from. Put yourselves in our shoes. The size might differ, but understand that we do not want to stop people from doing good. We want them to do the good things according to the sunnah, not according to their whims and desires. And کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے تو ہمیشہ وہی کام کیے جائیں گے جس پہ 100% اللہ اور اس کے رسول کی مہر ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی عبادت ہم نئے طریقے سے دین میں لے کے آئیں گے تو وہ پھر بدعت میں شمار کی جائے گی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں بڑی سخت وعید ہے کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہے. تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ شعبان اور اسپیشلی یہ جو نصف شعبان ہے یا 15 شعبان ہے کہ جس کو ہمارے عام اصطلاح میں شب برات کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں جو 100% اوتھینٹک ہیں. نمبر 1، شعبان کے مہینے کی فضیلت اس اعتبار سے ضرور موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال میں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا. تو اس کی وجہ ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے آنے سے پہلے ہی روزے رکھ کے تھکا نہ دے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو آلریڈی عادت ہے زیادہ روزے رکھنے کی نفلی طور پہ تو انشاءاللہ وہ رکھ سکتا ہے. لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے روزے رکھنا ترک کر دے. تو یہ تو تھی شعبان کی فضیلت کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. جہاں تک تعلق 15 شعبان کا ہے تو اس حوالے سے جو 2 روایات ہمارے سامنے آتی ہیں جن کا معنی تقریباً ایک جیسے ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو اپنی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور سوائے مشرک کے یا وہ شخص جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے سب کو معاف فرماتے ہیں. تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کے اندر ایمان کی کمی ہے یا اگر آپ لوگوں کے بارے میں بغض کینہ وغیرہ رکھتے ہیں تو برائے مہربانی 15 شعبان سے پہلے اس کو درست کریں تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے. اب آتے ہیں ان ڈھیروں روایات کی طرف جو اس موضوع کے اوپر یا تو بہت زیادہ کمزور ہیں سند کے اعتبار سے یا پھر موضوع ہیں یعنی کہ فیبریکیٹڈ ہیں، من گھڑت ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دے، لوگوں تک پہنچا دے. تو اس لیے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی کو کوئی ضعیف روایت بتانا شروع کریں یا کوئی اس کو من گھڑت روایتیں سنانا شروع کریں وداؤٹ ویریفائنگ فرسٹ، ہمیں خود اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں. تو سب سے پہلے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اس رات کو فیصلے ہوتے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اور روحیں نکل آتی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو پہلی بات تو یہ کہ روحوں کا نکلنا تو ہمارے دین میں کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں، کیونکہ جو شخص ایک دفعہ فوت ہو گیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ عالم برزخ ہے. جو فوت ہو گیا وہ واپس نہیں آتا. دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا تھا، یہ بالکل فیبریکیٹڈ بات ہے، اس لیے کیونکہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ وہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ بچہ یہ بات جانتا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے اندر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کی جاتی ہے. پھر وہ احادیث جہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگنے والا جس کو میں عطا فرماؤں. تو یہ بات صرف نصف شعبان کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر رات کو ایسا ہوتا ہے. یہ وہ تہجد کا ٹائم ہے جس پہ ہمیں اٹھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. یہ ایک مسنون چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں پورا سال. اس کے علاوہ کچھ ایسی رسومات جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں، فار ایگزامپل حلوے بنا کے لوگوں کو کھلانا یا قبرستان جانا یا اس کے علاوہ بن ٹھن کے تیار ہونا اور یہ کہنا کہ یہ مردوں کی عید ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیبریکیٹڈ ہیں، ان کا کوئی وجود ہمارے دین میں نہیں ملتا. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی احادیث عبادات کے اعتبار سے آتی ہیں کہ اس رات کو خاص عبادت 100 رکعت نماز پڑھی جائے اور 14 رکعت نماز پڑھی جائے اور یوں پڑھا جائے، یہ ساری کی ساری روایات فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں اور ہمیں کبھی بھی کسی تک منتقل نہیں کرنا چاہیے ان کو. آپ کسی بھی ایسے عالم سے جو حدیث کا پختہ علم رکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ جی ہمیں بتائیے کہ جو احادیث ہم ذکر کر رہے ہیں کیا یہ حدیثیں صحت کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ان میں ایسی روایات موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ ویک ہیں یا پھر فیبریکیٹڈ ہیں، موضوع ہیں، یعنی کہ کسی نے خود سے گھڑی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا تھا.
پھر رہی وہ بات کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی اس رات کو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے بھی لیلۃ القدر کی رات میں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات کو جبریل امین اور فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر فیصلہ لے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اگر ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اعمال کریں اور کثرت سے کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے 100% ثابت شدہ ہے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھنا، خوب صدقہ خیرات کرنا، خوب ٹائم لگا کے ذکر کریں، قرآن مجید 3 4 گھنٹے قرآن پڑھیں، لمبی لمبی رکعت نمازوں کی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ایسے آپ تمام کام سارا سال ہی کر سکتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ جی ہم 15 شعبان کو اگر خاص طور پہ کچھ عبادت کر لیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ حرج صرف اتنا ہے کہ اگر تو آپ کا یہ روز کا معمول ہے تو ضرور کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، قرآن پڑھیں، ضرور کریں، لیکن اس رات کو خاص کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ ہی اہل بیت سے ثابت ہے، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اس رات کو خاص طور پر کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دین ہمارا نبی سے ہی آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے فیملی سے آ رہا ہے، آپ کے کمپینین سے آ رہا ہے، تو کیوں نہ ہم وہی اعمال کریں جن کو وہ اچھا سمجھا کرتے تھے۔ اب پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ایک بڑا خاص مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید میں 15 شعبان کی کوئی خاص اہمیت مینشنڈ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جی اس رات کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ چیز بالکل من گھڑت ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک روایت بہرحال درست ہے جہاں پہ یہ بات ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ رحم کرتے ہوئے سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو کہ بغض اور کینہ رکھتا ہے تمام کو معاف کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر 15 شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت عمل نہیں ہے بلکہ اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد تو روزہ رکھنا ویسے بھی اس کی ممانعت ہے سوائے اس شخص کے جو کہ پہلے سے ہی روزے رکھتا ہو۔ جتنی بھی احادیث اس رات کے بارے میں بیان کی گئی ہیں کہ خاص عبادات اس رات میں کی جائیں، وہ سب کی سب یا تو بہت زیادہ ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں یا موضوع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے اہل بیت سے، آپ کے صحابہ سے کوئی ایسی خاص عبادات منقول نہیں ہے کہ انہوں نے بیان کیا ہو کہ اس رات کو یوں خاص عبادات کرنی ہے۔ اور آخر میں یہ کہ اس رات میں چراغاں کرنا، خاص قسم کے کھانے بنانا، حلوے بنانا اور قبرستان جانا، یہ سارے کے سارے اعمال کرنا درست نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہو سکتے ہیں۔ برات جسے کہا جا رہا ہے، کیا حدیث سے ثابت ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھیے، یہ برات لفظی عجیب ہے۔ جیسا کہ عید الفطر، کیا معنی ہے اس کا؟ عید جو فطر کی عید ہے، چونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے، عید الفطر۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس میں ہم جانور کو ذبح کہتے یا یوم النحر کہتے ہیں، اس دن کو ذبح کرنے کا، خون بہانے کا دن۔ سگنیفیکنس ہے، کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا۔ اب یہ کیا ہے؟ لیلۃ البرات، شب برات۔ برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے؟ نفرت کا اظہار کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں مشرکین سے، اور جب 4 مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو جو ہے چھوڑو مت، اگر یہ امن پہ آتے تو ٹھیک، نہ امن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ، چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا، یہ قتل کرو انہیں۔ تو یہاں برات کا اظہار کیا۔ اب یہ شب برات، اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات۔ اب یہ کیسی رات ہو سکتی ہے شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار؟ کیا نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے؟ کیا اظہار کرنا ہے؟ کیا برات؟ کس سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ فرعون سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے؟ نہیں۔ اب لاجک دیکھیے، میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لیے ہر چیز لا لیتے ہیں۔ نہیں، بولے یہ ایسی رات ہے جس میں گناہوں سے برات کا اظہار ہے۔ میں نے کہا صرف ایک رات اور پوری زندگی کرتے رہو، پھر ایک رات برات کرو اور پوری زندگی چاہتے رہو گناہوں کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر کیا معنی ہے برات کا؟ کوئی سگنیفیکنس، کوئی اہمیت ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس کے نام خود دیکھیے عجیب ہے، اور کہیں بھی قرآن میں اور کہیں بھی حدیث میں برات کا لفظ ہی نہیں یاد رکھیے کہ لیلتم برات ہے۔ برات کا لفظ ایک بار آیا بس، وہ سورہ برات کے اندر، یا سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہ سورہ برات، اس کے علاوہ نہیں آیا۔ تو شب برات اگر آپ کسی چیز کو نام دے رہے ہیں تو میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کس نے لیلۃ البرات کا نام سنا کیا کبھی؟ پورے حدیث کا ذخیرہ اٹھا لیجیے۔ اور ذخیرہ اٹھانے کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں 15 شعبان کا ذکر ہے نا، انشاءاللہ میں آ رہا ہوں 15 شعبان، تو 15 شعبان بولیے نا، لیلۃ البرات کیوں بول رہے ہیں؟ تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی، عبادت کی ہوتی، جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو؟
عید الفطر کو نام دیا گیا, عید الاضحیٰ کو نام دیا جا رہا ہے, لیلۃ القدر کو نام دیا جا رہا ہے, تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی 15 شعبان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے؟ سمجھ لیجئے ایک رات ہے, سمجھے شب قدر ہے, تو 21 رمضان کو ہو سکتی ہے, 23 ہو سکتی ہے, 25 ہو سکتی ہے, 27 اور 29 ہو سکتی ہے. تو اس کا سگنیفیکنس ہے, تو ایک نام بھی ہے اس کا کہ بھائی لیلۃ القدر تلاش کرو اسے, ہے نا. یہاں کیا ہے, نام غائب ہے. کوئی حدیث کی ذخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے 15 شعبان کو لیلۃ البرات, شب برات کا نام دیا ہو, تو یہ نام بھی خود ساختہ ہے. جب نام خود ساختہ ہے تو باقی سب چیزیں سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی پھر.